مسیح میں آج صبح اصلاح پہنچے اور میں شکر گزار بالخصوص خداوند کا جس میں خدا پاک کلام سکھاتا ہے یوحنا 15:16 میں کہ تو نے کہ میں تجھے چن لیا. اور میں شکر گزار بالخصوص اپنے لائیو ورڈ مشن ٹیم کا جو آج کوریا اور پاکستان کے ہمارے رہنما ہیں, ہمارے سینئر ہمارے موجود ہیں. ہم شکر گزار ہیں خداوند کے کہ آج انہوں نے اس لائق سمجھا, موقع دیا تاکہ میں آپ کے سامنے لائیو ورڈ کا جو چوتھا سیکشن ہے اس کو پیش کر سکوں. اور اس سے پہلے کہ ہم اس کو شروع کریں ہم اپنے سر جھکائیں گے اور دعا کریں گے. سب سارے خدا جھکیں اور دعا کریں گے. اے خدا پاک خدا, زمین و آسمان کے خالق و مالک, ہم تیری شکر گزار کرتے ہیں عظیم خداوند کہ تو نے ایک پھر سے موقع دیا تاکہ عظیم خداوند ہم خدا تجھ میں رہتے ہوئے خدا باپ اس کام کو خدا باپ آگے بڑھا سکیں. خدا باپ اپنے آپ طلوں میں چھپاتا اور تیرا پاک لہو میری حفاظت کرنے کے بانی کریم. قادر مطلب خدا مجھے پیچھے کرنا, خدا آگے ہونا, تیرے قدوس و وفادار نام سے مانگ لیتے ہیں, آمین آمین. جی تو ہم آپ پہلے بھی اس سے سن چکے ہیں جس میں کل سے ہمارے جو دوسرے پاسبان ہیں, ہمارے خادمین ہیں, انہوں نے آپ کے سامنے جو 3 جو سیشنز ان کو پیش کیا بڑے اچھا طریقہ سے سلیقہ سے. اور جس میں آج کیونکہ آج 23 تاریخ کو جس میں میرا آج یہ چوتھا سیکشن ہے جو یہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں, جس میں ہم دیکھیں گے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو تاریخی سچائیاں ہیں مقدس میں جو واقعات ہیں ان کے بارے میں کہ تاکہ یہ کیا واقعات ہیں بھی یا نہیں ہیں, یہ سچائیاں ہیں بھی یا نہیں ہیں مقدس میں. اور اس لیے کیونکہ جو آپ کو بتانے سے پہلے میں اپنا بھی تعارف کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرا نام پاسٹر سلیم جیمس ہے اور میں 21 مئی 2015 کو مئی میں جو ہے مری میں سیمینار ہوا جہاں پر پاسٹر شین صاحب آئے اور وہاں پر میں نے نئی پیدائش پائی. اور تب سے خدا کے فضل سے ہمارا ایمان ہمارا اعتقاد ہے کہ ہم جو ہے خدا فضل سے جو ہے خدا کے خون سے دھلے ہوئے لوگ ہیں, ہم بورن اگین لوگ ہیں. اور تب سے ہم خداوند میں یہ کام کو جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. پہلے اس نجات کا ہمیں کوئی معلوم نہیں تھا, لیکن جب ہم لائیو ورڈ مشن میں آئے اور ہم نے اس کو جانا پہچانا کہ واقعی جو نجات ہے یسوع مسیح کے خون سے ہے. خدمت تو پہلے بھی کرتے تھے لیکن نجات کا کوئی علم نہیں تھا, لیکن جب نجات کا علم ہوا, نجات کا پتہ چلا تو پھر خدا کے فضل سے ہم پراپر تقریباً یہ 9 سال سے جو ان کے ساتھ جو ہے وہ خدمت میں ہیں. اور یہ خدا کا فضل کا شکر ہے کہ ایک بار پھر سے خدا پاک ہم سکھاتا ہے. پہلا تموتھیوس اس کا پہلا باب اس کے بارے میں لکھا ہے کہ میں خدا کا شکر کرتا ہوں اس نے ایماندار سمجھ کر اپنی خدمت کے لیے مقرر کیا. اور خداوند میں شکر گزار ہیں خدا نے ہماری اس پوری ٹیم کو ایماندار سمجھ کر ایک پھر سے یہ موقع دیا تاکہ ہم مزید خدا میں جو ہے وہ بڑھ سکیں اور ساتھ جو ہے چل سکیں. اور اس میں ہم دیکھیں گے پاک کلام ان سچائیوں کے بارے میں کہ کیا یہ واقعات ہیں بھی یا نہیں ہیں. اور پاک کلام یہ سکھاتا ہے کہ مقدس جو ہے وہ سچی ہے, لا تبدیل ہے, بنیادی ہے, اس میں سچائیاں ہمیں ملتی ہیں. اس میں ہم دیکھیں گے ان کے بارے میں جو ہم نے پہلے بھی یہ سیکھا ہے کہ جس میں ہمارے بھائی اس میں جو ہے وہ آپ کو سکھا چکے ہیں اور جس میں ہم آج یہاں پر سیکھیں گے, جس میں ہم باغ عدن کے بارے میں, نوح کے بارے میں, اور پھر ہم یہاں پر سیکھیں گے سدوم و عمورہ کے بارے میں, بابل کے برج کے بارے میں. یہ تاریخی واقعات ہیں جو اس زمین پر رونما ہوئے اور ساتھ جانتے ہیں مقدس میں ان کی سچائیاں ہمیں جو ہے وہ ملتی ہیں. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس پر ایمان ہم جو ہے وہ رکھتے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی جب دیکھتے ہیں پہلی آیت تو ہر پاک میں سکھاتا ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین آسمان کو پیدا کیا. یہ تخلیق کرنے والا کون ہمارا
खुदावंद है। और सबसे पहले हम जब देखते हैं तो इसका पहला ही जो हम खोलते हैं, हमें वहाँ पर ये वर्ष जो है वो मिलती है, खुदा सब कुछ बनाने वाला है। और जिसमें आपने पहले जो आपने ये सुना है और इसमें अब देखिए आप ज़मीनी हक़ाइक़ के बारे में, क्योंकि हम ज़मीनी हक़ाइक़ के बारे में जो सीखने वाले हैं, और ज़मीनी हक़ाइक़ के बारे में हम देखते हैं तख्लीक के बारे में, हम देखते हैं बागे अदम के बारे में, और फिर हम देखते हैं नूह का तूफ़ान जो है, फिर हम देखते हैं सदूम अमूरा का, और फिर बाबल का बुर्ज। इसमें हम देखेंगे ये सारे जो हम देख ज़मीनी हक़ाइक़ हैं इनके बारे में कि ये सारा कुछ है। आगे अदर को भी देखेंगे, हम नूह के तूफ़ान को देखेंगे, हम सदूम और अमूरा को भी देखेंगे, बाबल के बुर्ज को भी देखेंगे, जिन लोगों ने नाफरमानियाँ की, कोताहियाँ की और फिर तबाह बर्बाद हुए। लेकिन जब हम पाक कलाम पर गौर करते हैं, पाक कलाम को हम दिल में रखते हैं, तो फिर हम जो मज़ीद हम जो वो बरकत जो हम पाते हैं। और इसमें हम देखते हैं जो हमने पहले भी सीखा कि है खुदा ने तख्लीक किया हर चीज़, जिसमें देखते हैं ज़मीन, पौधे, जानवर, उनके अक़साम के बारे में। और खुदा ने सब कुछ बनाया किसके लिए? आदम के लिए, आदमी के लिए। लेकिन खुदावन ने आखिर में आदमी को बनाया, और आदमी खुदा ने किसके लिए बनाया, इसकी पूरी जो तफसील है आपने कल हमारे जो साथी जो पासबान थे उन्होंने बड़ी तफसील के साथ उसको जो वो बयान किया। इसमें जब हम देखते हैं यूहन्ना की अंजील, उसका जब देखते 3 बाब, उसके जब देखते हैं हम 12 आयत, तो पाक कलाम सिखाता है कि जब मैंने तुमसे ज़मीन की बातें कहीं और तुमने यकीन नहीं किया, तो अगर मैं तुमसे आसमान की बातें कहूँ तो क्यों कर यकीन करोगे। इसमें हम देखते हैं ये यूहन्ना के बारे में किताब में देखते हैं जब निकोदीमस जो यीशु मसीह के पास आता है, यीशु मसीह से हमेशा ज़िंदगी की बातें जो है वो पूछता है, तो जब खुदावंद से ज़मीनी के बारे में सिखाता है, लेकिन वो इस बात को नहीं मानता, नई पैदाइश के बारे में। लेकिन फिर खुदावंद उसे कहते हैं अगर तो मैं तो ज़मीन की बातें कही तो जो आसमान की बात तू कैसे यकीन करेगा। और इसमें हम देखते हैं ज़मीनी हक़ाइक़ के बारे में, क्योंकि देखते हैं तख्लीक के बारे में, बागे अदम के बारे में। बागे अदन जो है इसके बारे में हम देखते हैं कि बागे अदन जो है वो एक जगह थी, और ये जगह कौन सी थी, खुदा ने इसको कैसे बनाया, खुदा ने इसको वहाँ पर किसको रखा। और इसमें हम देखते हैं बागे अदन के बारे में कि बागे अदन जो है, क्या बागे अदन हकीकत है या एक अफसाना है, एक कहानी है, एक बात ही है। क्या ये ज़मीन पर बातें हुई नहीं हुई, ये वाक़त गुज़रे या नहीं गुज़रे, या सिर्फ ये बातें ही हैं। लेकिन हम देखते हैं पाक कलाम के बारे में, तो फिर हम देखेंगे ये कहाँ पर वाक़या है, क्या बाग़ अदन है नहीं है, या ये कहाँ पर वाक़या है। और फिर देखिए इसके साथ क्या हुआ, तो देखते इसके वजूद के इसबात है क्या या नहीं है। इसलिए हम सीखेंगे बागे अदन एक हकीकत है या अफसाना है, या ये कहाँ पर वाक़या है। जब देखते हैं अपना पाक कलाम में पैदाइश उसका 2 बाब उसकी 8 है, तो वहाँ पर पाक कलाम में सिखाता है कि खुदावंद खुदा ने मशरिक़ की तरफ अदन में एक बाग लगाया और इंसान को जिसे उसने बनाया था रखा। लेकिन हम देखते हैं ये एक जगह थी ये जिसका नाम अदन था, वहाँ पर खुदा ने एक बाग को लगाया, और लिखे पाक कलाम में कि खुदा ने वहाँ पर क्या किया, आदम को रखा। इसलिए क्योंकि आदम को उसने क्यों रखा कि खुदा जब खुदा ने इंसान को बनाया, और इसलिए कि खुदा से मोहब्बत और प्यार करता था, खुदा उससे रफ़ाकत और चाहत चाहता था, इसलिए खुदा ने उसे उस बाग में रखा ताकि वहाँ पर रहे, खुशहाल रहे, तरक्की करें और मज़ीद अपनी सेहत का भी जो वो ख्याल रख सके। वहाँ पर हर चीज़ जो है वह खुदा में मौजूद थी,
پھل فروٹ ہر قسم کی چیزیں اس لیے خدا نے وہاں پر رکھا تاکہ صحت مند بھی رہے. اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر عدن سے 4 ندیاں جو ہے وہ نکلتی تھیں، اس سے تاکہ مزید وہ سیراب ہو سکے، اس لیے تاکہ وہ مزید بڑھ سکے. وہاں پر جو فروٹ تھے، جو وہاں پر پھل تھے، وہاں پر جو درخت تھے، مزید کو نشو و نما ان کی جو ہے وہ ہوتی رہے. اور اس لیے ان ندیوں کے بارے میں سیکھتے ہیں. آخر وہ ندیاں کون سی تھیں؟ ہم دیکھتے ہیں یہ 4 ندیاں وہاں پر موجود تھیں، جس میں فسون، جون، دجلہ اور فرات. اس لیے جن میں یہ 2 ندیاں جو ہیں یہ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہیں. اور یہ کیسے ختم ہوئی، یہ اس کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں کہ کیا ہے کہ یہ جگہ ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ باغ تھا. اور وہ باغ کہاں پر تھا اس کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں کہ یہ عراق اور ایران کے درمیان بنایا گیا، جہاں پر یہ واقعات جو ہے وہ ہوتے ہیں. اور وہ جو ندیاں ہیں وہ یہاں پر جو وہ ابھی بھی چلتی ہیں. اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں پاک کلام یہ سکھاتا ہے کہ پاک کلام میں کس کے ساتھ کیا ہوا. اس لیے اس کے حالات و واقعات میں پہنچنے کے لیے کلام مقدس میں سکھاتا ہے کہ پاک کلام کے ساتھ کیا ہوا. جب دیکھتے پرانے عہد نامہ میں بھی اس کے بارے میں ذکر ہمیں ملتا ہے، اس کی پیش گوئی ہمیں ملتی ہے. جب دیکھتے حزقیل کی کتاب اس کا 31 باب اس کی 16-18 آیت میں تو خدا پاک سکھاتا ہے کہ عدن کے سب درخت وہ سب جو پانی جذب کرتے ہیں زمین کے اسفل میں تسلی پائیں گے. اور اس سے ہم یہ حالات و واقعات کے بارے میں بھی سیکھتے ہیں کہ لکھے کہ تو عدن کے درختوں کے ساتھ زمین کے اسفل میں ڈالا جائے گا. اس لیے انسان کی نافرمانی، اس لیے جب ہم کوئی بھی انسان ہے جب نافرمانی میں جاتا ہے اس کی سزا سے ملتی ہے. لیکن خداوند نے تو آدم کو جو ہے وہ بہت پیار سے، محبت سے، چاہت سے بنایا، جو ہم نے کل بھی تفصیل سے سنا. اور اس سے خدا نے اسے وہاں پر رکھا. لیکن اس کی نافرمانی کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، اسے کیوں یہ نافرمانی کی؟ اور اس لیے کیونکہ خداوند نے جو ہے اس کی مدد کے لیے ایک عورت بھی بنائی تھی. اور اس لیے دیکھو نافرمانی کیوں ہوئی اس عورت کی وسادت سے. اور اس نے بات کس کی مانی؟ اس نے جو ہے وہ ابلیس کی بات جو ہے وہ مانی. اور اس لیے ابھی بھی جب ہم اپنی مرضیاں کرتے ہیں، ہم جب اپنی مرضیوں پر دھیان دیتے ہیں، ہم کوتاہیاں جو ہے وہ کرتے ہیں، ہم ان کی سزائیں جو ہے وہ ملتی ہیں. اور اس میں جب دیکھتے ہیں پیدائش 2 باب اس کی 16 سے 17 تک وہ لکھا پاک کلام میں، اور خداوند خدا نے آدم کو حکم دیا، کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس دن تو نے اس میں سے کھایا تو مرا. لیکن مرا نہیں بلکہ وہ تو زندہ تھا. لیکن مرنے سے مراد ہے کہ وہ خدا سے جدائی ہو گئی. وہ جو زندگی تھی، وہ جو بلاہٹ تھی، وہ جو رفاقت تھی، وہ اس سے جو ہے وہ ٹوٹ گئی. اس لیے جس میں ہم دیکھتے پاک کلام سکھاتا ہے جسے تو سے کھایا تو مرا. لیکن پہلے وہ خدا کے ساتھ رفاقت شراکت کرتا، خدا کے ساتھ ملتا، ہر روز خدا ٹھنڈے وقت میں اس کے پاس آتا، خدا سے گفتگو کرتا، خدا سے باتیں کرتا. لیکن جب انسان گناہ میں چل جاتا ہے، انسان جب بدی میں چل جاتا ہے، انسان جب ایسے کام کرتا ہے جو خدا کو ناپسند ہے، تو پھر کیا ہوتی ہے؟ جدائی ہوتی ہے. اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں جب خدا پھر آتا ہے تو خدا سے پکارتا ہے، خدا سے کہتا ہے کہ اے آدم تو کہاں ہے؟ اور اس لیے کہ خداوند کے پاک میں سکھاتا ہے، لیکن وہ اس کے پاس نہیں آتا. اس کے پاس کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ وہ گناہوں میں، نافرمانی میں جو ہے وہ
چلا جاتا ہے اور اس لیے وہ خدا کے آگے آگے بھاگتا ہے، خدا کی آواز کو نہیں سنتا، وہ اپنے کام میں جو ہے اپنی جو غلطی تھی، جو کوتاہی تھی، وہ اس میں جو ہے وہ جا رہا تھا۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ خدا سے دور ہیں، آپ جتنا ان کے قریب جاتے ہیں، آپ ان کو آوازیں دیں کہ بھائی آئے چرچ میں، آئے بھائی خدا کے پاس، آئے بھائی آپ کو ہمیشہ کی زندگی بات بتائیں، لیکن وہ آپ کی آواز کو جو ہے وہ نہیں سنتے۔ آپ اپنے چرچ لیڈر ہیں، آپ جب ان کو آواز دیتے ہیں کسی ایسے شخص کو، لیکن وہ آپ کی چلے بھائی آپ چلو ہم آتے ہیں، لیکن اس میں ہم اسی طرح پھر وہی شخص ہے، لیکن جب وہ اس کے پاس بیٹھتا ہے، اس کی گفتگو سنتا ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے، لیکن جب گناہ میں چل جاتا ہے، جب بدی میں چل جاتا ہے، جب نافرمانی کر دیتا ہے، اس لیے سب سے بڑھ کر کیا ہے؟ نافرمانی۔ اس لیے خدا کی بات کو رد کرتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے، دور لے جاتا ہے، لیکن اسی میں ہم دیکھتے ہیں اس سے کیا کیا؟ گناہ کیا۔ اور گناہ کا جو لفظی مطلب ہے یہ ہے اپنی ذات کے بارے میں سوچنا، اپنے بارے میں سوچنا، اپنے نفع کے بارے میں سوچنا اور اپنی من مرضی کرنا۔ اس لیے جب ہم اپنی من مرضی کرتے ہیں تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ہم ان باتوں میں چل جاتے ہیں۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی من مرضی کی اور گناہ میں چل جاتا ہے، پھر گناہ کی سزا اسے ملتی ہے۔ وہ سزا اسے کیا ملتی ہے؟ پھر جب دیتے پیدائش 3 باب میں تو پھر خدا پاک ہم سکھاتا ہے کہ چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغ عدن کے مشرق طرف کروبیوں کو اور چگرد گھومنے والی 16 زن تلوار کو رکھا، وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کرے۔ اس لیے خدا نے اسے وہاں سے نکال دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم دیکھتے پاک کلام میں، اس لیے جب آپ خدا کی تابع داری میں رہتے ہیں، خدا کی فرمانبرداری میں رہتے ہیں، خدا کی محبت میں رہتے ہیں تو خدا ہم سے پیار کرتا ہے، خدا رفاقت رکھتا ہے، خدا ہم سے مزید جو ہے باتیں خدا گہری گہری جو ہم پر آشکارا کرتا ہے۔ لیکن جب ہم نافرمانی میں جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ؟ یہی سلوک جو باغ عدن میں جو ہے وہ کیا گیا، اس لیے نافرمانی کی وجہ سے وہ باہر چلا گیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ خدا نے اس کو اکیلے نہیں بلکہ وہ جو گناہ کا سبب بنا، وہ جس کو اس کے ساتھ کیا تاکہ مددگار ہو، لیکن اس کے وسیلہ سے جو ہم دیکھتے ہیں کہ اسے جو ہے وہ باہر کر دیا گیا، دونوں کو جو ہے باہر کر دیا گیا۔ اس میں جب دیکھتے ہیں وہی جو پہلے ہم نے آیت سیکھی ہے کہ جس میں سارے جو درخت تھے، سارے جو چیزیں تھیں وہ وہاں پر زمین میں جب وہ دنس گئیں، چلی گئیں۔ کیوں چلی گئیں؟ ہم دیکھتے پاک کلام سکھاتا ہے جس کا پھوٹ پڑ جاتی ہے یا جو لوگ گناہوں میں بدی میں چل جاتے ہیں وہ گھر بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور اس لیے باغ عدن بھی جو ہے وہ اس لیے دیکھنا ہمارے وقت وہ آدم کو نکالا گیا اور پھر وہاں پر جتنی بھی وہاں پر چیزیں تھیں، ہم دیکھ درخت تھے، جو بھی چیزیں تھیں وہ سارے جو ہے زمین کھلی اور سارے جو وہاں پر چلے گئے زمین کے اندر جو پیشوں کے پہلے سے کی گئی۔ اس میں دیکھتے وہاں پر وہ ساری چیزیں پھر کیا بنی اور پھر خام تیل میں جو ہے وہ بدل گئیں۔ اور اس لیے باغ عدن جو ہے وہ اس کے وجود کے سبات ہیں یا نہیں ہیں، کہ زمین پر موجود ہیں یا نہیں ہیں، اس کے بارے میں ہم سیکھتے وہی جو ہم نے پہلے سیکھا، اس سے وہاں پر موجود ہے، یہ آس پاس کے ملک ہیں، یہاں پر یہ جگہ ہے۔ پھر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں وہاں پر جو لوگ جو تیل نکالتے ہیں۔ آج وہ لوگ کیوں امیر ہیں؟ سعودی عرب کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، ایران کے عراق کے بارے میں، وہی جو زمین میں جب باغ عدن جو ہے جب زمین کے اندر جذب ہو جاتی ہیں وہی جو ہے تیل خام وہ نکالتے ہیں اور پھر یہ ہم دیکھتے ہیں جو وہاں پر جو چیزیں وہاں پر لگی ہوئی ہیں اور وہ جو ندیاں دو جو بہتی ہیں اور ابھی تک جو ہے وہ بہہ رہی ہیں اور جن کے ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے پھر وہ جو تکونیاں کو نظر آ رہی ہیں یہاں پر یہ جو ہے کام کر رہی ہیں تیل جو ہے وہ نکالنے کا، اور یہ تیل نکالتے ہیں اور یہ سارے ملکوں میں جو اس کو جو ہے وہ ٹرانسفر کرتے ہیں، سپلائی کرتے ہیں، بیچتے ہیں
اور پھر یہ آگے امیر ترین جو ہے وہ ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ باغ عدن جو تباہ برباد ہوا اس کے فائدے یہ لوگ جو ہے وہ لے رہے ہیں۔ اور اس میں جب دیکھتے ہیں یہاں پر پھر یہ سارا یہ جو سسٹم نظر آ رہا ہے باغ عدن کے بارے میں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ وہاں پر جو اللہ تعالیٰ کیا تھے درخت کے وسیع کا، یہ وہاں پر جو جانور تھے وہ جو جیسے جیسے وہ جو زمینیں تھیں وہاں پر جو وہاں پر پتھر تھے جن پر وہ بیٹھتے تھے، جن اکثر آپ دیکھتے ہیں جانور جو ایسے ایسے جو ہے وہ کرتے ہیں، وہ ساری یہ تاریخی جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ لی گئی چیزیں، اور اس لیے وہ جو ہے وہ یہ وہاں پر جو ہے وہ موجود۔ اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہم دیکھ کیسے یہ جانوروں کے بارے میں وہاں پر جو جانور تھے یہ ساری چیزیں ہم وہاں پر ثبوت کے طور پر ہمیں ملتی ہیں کہ باغ عدن تھا، باغ عدن موجود تھا، لیکن وہ تباہ برباد ہوا۔ اس لیے پھر ہم دیکھتے ہیں طوفان نوح کے بارے میں، اس لیے اور طوفان نوح کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو طوفان نوح خدا نے جب گناہ بہت بڑھ گیا، لوگ بدیوں میں گرفتار ہونے لگے، اپنی مرضیوں میں پہنچنے لگے، پھر ہم دیکھتے ہیں خدا نے ایک مدر اسباز کو دیکھا جو زمین پر تھا جس کا نام نوح تھا، اور دور نوح کا طوفان اور کشتی کے بارے ہم سیکھتے ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں نوح کی کشتی اور طوفان حقیقت یا ایک افسانہ ہے، کیا یہ ہیں یا نہیں ہیں، اور اس میں ہم دیکھتے کیسے کہ پھر وہ اتنی مقدار میں پانی آیا، اور کہاں سے آیا، اور طوفان کے بعد اتنی مقدار میں پانی گیا کدھر، جب پانی آیا کدھر سے اور پانی گیا کدھر، اور پھر طوفان کا ثبوت جو ہے وہ نوح کی کشتی کے ہم دیکھتے ہیں یہ ہیں یا نہیں ہیں۔ اس میں جب دیکھتے ہیں پیدائش 6 باب اس کے 13 سے 14 آیت میں تو پر لکھے پاک کلام میں ہم سب مل کر پڑھیں گے۔ اندر رانے لگا، اس لیے ہم دیکھتے پاک سکھاتا ہے کہ پھر اس نے کیا کیا، خدا سے حکم دیا کہ تو کشتی بنا، اس لیے گوبر کی لکڑی لے اور پھر اس میں ران بھی لگانا کشتی جو تو تیار کرے گا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں خدا کے بندہ نے اس کشتی کو تیار کیا، اور جس کی ہم دیکھتے ہیں جو لمبائی تھی 135 میٹر تھی، جس کی ہم جو چوڑائی تھی وہ 22.5 میٹر، اور پھر اس کی جو اونچائی تھی وہ 13.5 میٹر۔ یہ کشتی خدا کے حکم کے مطابق خدا کا بندہ نوح نے اس کو جو ہے وہ تیار کیا، اور کیوں تیار کیا؟ کیونکہ اس کو خدا نے کہا تھا، اس نے خدا کی آواز کو جو ہے وہ افضل جانا۔ جب ہم خدا کی آواز کو افضل جانتے ہیں ہم جو ہے وہ برکت پاتے ہیں۔ اس لیے نوح نے خدا کی آواز کو جانا، اس نے کشتی بنانا شروع کی، اور اس نے پھر کشتی کو بنایا، پھر خدا سے یہ بھی کہا تو کیا کر اس میں چرند پرند جو ہے تو رکھ، اور اس لیے اس نے سارے چرند پرند خدا نے حکم دیا کہ تو کیا کر، کہ تو اس میں جب رکھ، اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے اس کو رکھا تو پھر اس میں خدا نے حکم کیا، اور اس لیے خداوند کا پاک ہم سکھاتا ہے کہ پھر ان پانی کے بارے میں، اس نوح کے بارے میں کہ کیسے اس میں جو ہے وہ سارا سسٹم جو ہے یہ چلایا، اور اس لیے پاک کلام میں سکھاتے ہیں خدا سے کہا کہ تو جو ہے وہ اپنا خاندان لے، اپنے بچوں کو، ان کی بیوی کو، خود، اور تو کیا کہ اس میں شامل ہو، اور اس لیے جب وہ شامل ہوتا ہے تو اس میں اس نے کہا کہ تو خود تو ہونا ہے لیکن چرند پرند بھی لے، تاکہ جو جتنے حلال جانور ہیں ان میں 7 جو ہے وہ جوڑے تو لینا، اور اس لیے لیکن جو حرام ہیں ان کو بھی تو لینا، اور اس لیے اس نے ان حرام میں سے بھی 7 کو لیا، اور جو حلال تھے ان میں سے جو ہے وہ ان میں
دو دو کو لیا، حلال کو ساتھ ساتھ جوڑ لیے تاکہ مزید ان کی بھی نسل جو ہے وہ زمین پر جو ہے وہ بڑھ سکے۔ اس لیے خدا پاک نے کھاتا ہے، اس نے سارے چرند پرند کو لیا، اسے رکھا، اور اس لیے اسے جوڑوں کو کیوں لیا؟ تاکہ یہ خدا پاک نے سکھاتا ہے کہ خداوند نے وہاں پر اس کو رکھ کر زمین پر نسل جو تباہ و برباد ہونی تھی ان کو خدا نے بچایا حکم کے جو مطابق تھا۔ اور اس میں ہم دیکھیں یہاں پر ایک ویڈیو، جب اسے کشتی کو تیار کیا، کشتی میں ان جانوروں کو، پرندوں کو، چرندوں کو جو ہے وہ شامل کیا۔ کوئی دیکھ رہا ہوں، اوکے۔ ہم اس میں دیکھتے ہیں جو کشتی تیار گئی، اس میں سارا اس زمین کے جو سوتے تھے مجھے کہ وہ بھی خدا نے کھول دیا، آسمان سے پانی برسا، نیچے بھی جو پانی تھا وہ بھی ہم دیکھتے ہیں اس سے پانی اور اوپر سے پانی سارا، اور کیسے یہ تباہ و برباد ہوئے یہ وہ جو دنیا تھے نافرمانیوں میں، جس کی اس بات کو نہ مانا۔ یہ طوفان نوح کا دور ہم نے سیکھا، اور اسی میں ہم دیکھتے کہ کیسے یہ کیوں ہوا، کیونکہ سارا نظام تھا یہ خدا کی طرف سے تھا، اور اس لیے اس کو جو ہے وہ کیا گیا۔ اور اس میں جب دیکھتے ہیں پیدائش 7:11-12 میں تو خدا پاک ہم سکھاتا ہے، خدا سے حکم دیا، اس سے خدا کے حکم مطابق وہ کام کیا۔ اس سے خداوند کا پاک ہم سکھاتا ہے کہ سمندر کے سب سوتے پھوٹ نکلے، آسمان کی کھڑکیاں کھل گئی۔ اس سے کیا کہ سارا یہ پانی کہاں سے آیا؟ آسمان زمین سے یہ پانی جو ہے وہ سارا اس جب آتا ہے تو ساری دنیا تباہ و برباد ہو جاتی ہے، لیکن وہاں پر نوح، اس کا بچے اور جو کشتی میں جو سوار تھے وہ بچ جاتے ہیں۔ اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آخر یہ پانی آیا کدھر سے، گیا کدھر سے، پھر یہ جو پانیوں کے درمیان فضا ہو تاکہ پانی سے جدا ہو جائے۔ پس خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر سے پانی سے خدا نے جدا کیا، اور ایسا ہوا پیدائش 1:6 میں۔ اور اس لیے ہم دیکھتے یہاں پر کہ اس کے بعد سیکھتے ہیں کہ کیا یہ پانی ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان ہے، اس طرح یہ پانی کے اوپر جو فضا ہے یہ بھی جو ہے وہ پانی ہے۔ اس لیے یہ سارے جو ہے جب خود یہ طوفان آیا تو یہ پانی نیچے سے اوپر سارا پانی جو خدا نے برسایا، اور اس لیے یہ سارا پانی جو یہاں سے آیا اس پر خدا نے وہ پانی کدھر گیا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں زبور 33:7 میں
خدا پاک ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ سمندر کے پانی تودے کی مال جمع کرتا ہے، وہ گہرے سمندروں کو مخزنوں میں رکھتا ہے۔ اس لیے یعنی کہ مخزنوں کیا ہم دیکھتے ہیں کہ جو مرتبان ہم جس طرح کہہ سکتے ہیں اس میں خدا ان کو جمع کیا، اور کیسے کیا اس سارے پانی کو۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سارے آپ کو جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں سارے آپ کو یہ وہ پانی ہے وہ سارے جو یہاں پر جم جاتا ہے، خدا نے سب کچھ ہے وہ جمع کیا۔ اس لیے یہ سارے جو کیا ہے یہ پانی ہے، یہ سارے آپ دیکھ رہے ہیں سارا پانی پر خدا جو ہے وہ جمع کر دیا، اور اس لیے سارے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر سارا جو سٹور ہوتا ہے سارا جو ہے یہ پانی ہی پانی ہے۔ اور اس طرح سے یہ پانی جس میں دیکھتے ہیں کہ ثبوت ہے جو ہم دیکھتے ہیں نوح کی کشتی کی، کہ یہ جو ہے ایک حقیقت تھا، کوئی افسانہ نہیں تھا۔ اور اس لیے جب طوفان تھم جاتا ہے پھر یہ لوگ جب واپس آتے ہیں تو پھر یہی ہم دیکھتے ہیں یہی وہ جگہ جہاں پر سارا پانی پانی تھا۔ اس لیے پھر ساری زمین ہمیں جو وہ نظر آتی ہے۔ اس طرح سے اس زمین جو ساری یہ جگہ ہے یہ پانی جہاں پر چل جاتا ہے، پھر گناہ کی وجہ سے انسان کی جو عمر ہے وہ بھی جی کم ہو جاتی ہے، اس لیے گناہوں کی وجہ سے۔ اور اس لیے یہ ہم دیکھتے ہیں اس کشتی کے بارے میں جو ہم دیکھتے ہیں ارارات کے پہاڑ پر ان کو ملتی ہے، جو ترکی میں واقع ہے۔ جب وہاں پر جو جاتے ہیں جو ان کے بارے میں یہ کشتی لمبائی جو پہلے بھی ہم اس کے بارے میں سیکھ چکے ہیں، اس میں یہ نوارا جس نے اس کو جو ہے وہ دیکھا، یہ پوری ٹیم کے ساتھ وہاں پر پہنچتے ہیں، جس میں ہانگ کانگ اور ترکی کی ٹیم جو ہے اس کو جو ہے وہ دریافت کرتی ہے۔ اس لیے اس لکڑی کو دریافت کرتے ہیں، پھر لے کر جاتے ہیں واپس، پھر وہ اس کو ٹیسٹ کرتے، پھر کہتے ہیں کہ یہ جو لکڑی ہے یہ نوح کے طوفان کی وہ کشتی کا حصہ ہے۔ اس لیے پھر وہ دریافت کرتے، پھر یہ ساری ہسٹری ہم دیکھتے سارے کو جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، جس میں یہ سارا جو ان کا جو ہمیں یہ ثبوت ملتی ہیں کہ ہاں واقعی نوح کی کشتی تھی، دریافت ہوئی، اور یہ زمین پر ایک حقیقت ہے۔ یہ تاریخی واقعات ہیں جو اس وقت اخبارات میں بھی اس کا جو بیان جو ہے یہاں پر ہم دیکھتے موجود تھا۔ اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ طوفان یہ زمین پر حالات واقعہ جو ہے وہ ہوئے، تو اس لیے کہ آئندہ کے زمانے بے دینیوں کے لیے بھی عبرتناک جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے تاریخی واقعات کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں، جب ہم فرمانبرداری کرتے ہیں، جب خدا کی بات کو مانتے ہیں، جب خدا کی آواز کو سنتے ہیں تو ہم برکات کو پاتے ہیں۔ اگر انسان خدا کی فرمانبرداری کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ برکت پاتا ہے، لیکن جب وہ نافرمانی کرتا ہے تو پھر کہتا ہے پھر عدالت ہوتی ہے۔ اس لیے عدالت جب ہوتی ہے پھر پہلے جب دیکھتے ہیں خدا نے کیا کیا، پانی سے عدالت کی، اس لیے اور پھر خدا جو وہ آگ سے خدا جو وہ عدالت کرے گا۔ اس لیے ہم دیکھتے آگ کی عدالت کے بارے میں کہ جیسے اور اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں سدوم اور عمورہ کے بارے میں۔ اس لیے اور سدوم عمورہ کا بھی جو واقعہ ہے وہ زمین پر جو وہ ہے۔ اس لیے اور سدوم اور عمورہ کیا ہے، یہ نافرمانیاں تھیں جب انہوں نے کی، انہوں نے کیوں کی؟ خدا کی آواز کو پیچھے جانا۔ جب دیکھتے ابراہیم کے بارے میں کہ جب ابراہیم کو خدا کے فرشتے ملتے ہیں اور جب وہ جا رہے ہوتے ہیں رستہ ملتے، ابراہیم کون تھا؟ ابراہیم وہ تھا جو ایمانداروں کا باپ کہلایا۔ اس لیے اور جب اسے ملتے وہ اسے بتاتے کہ ہم جو سدوم اور عمورہ کو تباہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، خدا کا جو بلاٹ ہے وہاں ان کا گناہ جو ہے وہ خدا تک جو ہے وہ پہنچا ہے، ہم خدا کی آواز لے کر وہاں پر جا رہے ہیں، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں اس کے بھائی کا بیٹا بھی اس کے ساتھ وہاں سے نکلا تھا، اس کو فکر تھا اپنے بھائی کے بیٹے کی، اپنے بھتیجے کی، اس لیے اس نے وہاں پر ان کے ساتھ بحث و تکرار بھی کیا، لیکن بحث و تکرار کے درمیان کہا کہ اگر وہاں پر 10 لوگ ہوں گے ہم نے چھوڑ دیں گے، لیکن وہاں پر انہیں کتنے ملتے ہیں؟ 4 لوگ ملتے ہیں، لیکن وہ 4 لوگوں میں سے بھی کتنے آگے نکلتے ہیں؟ 3 لوگ نکلتے ہیں، اس لیے کیونکہ اس کی 2 بیٹیاں، ایک وہ خود اور ایک اس کی بیوی، لیکن خدا کے حکم تک پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔
جب ہم خدا کے پیچھے چل دیتے ہیں، جب ہم آواز خدا کی جان لیتے ہیں، پھر ہم پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ کبھی کبھار ہمارے خیال، ہمارے ارادے انہی لوگوں کی طرف چل جاتے ہیں، ہمیں مزید جب پیچھے لے کر جانا چاہتے ہیں۔ لیکن جب خدا کی طرف بڑھتے ہیں، ہمیں خدا کی آواز کو جاننا چاہیے، خدا کی طرف جب بڑھتے رہنا چاہیے۔ اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں وہاں پر سدوم عمورہ کے بارے میں کہ یہ کوئی افسانہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے آسمان سے خدا آگ گندک کو بھیجتا ہے، وہاں سے جو 3 لوگ جو ہے وہ نکلتے ہیں، لیکن اس کی بیوی وہاں پر رہ جاتی ہے۔ کیوں رہ جاتی ہے؟ نمک کا ستون بن جاتی ہے، اس کا دھیان جو ہے وہ پیچھے چل جاتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے یہ بھی ایک حقیقت ہے، اور اس لیے سدوم اور عمورہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ اور اس لیے خدا کو جاننا ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنے کا بنیادی طریقہ ہے۔ اس سے ہم خدا کی آواز کو جانتے ہیں، اس سے تخلیق خدا خالق اور مالک ہے، اور باغ عدن کو سیکھتے ہیں خدا پروردگار ہے۔ اور پھر خدا نے بنایا نوح کا طوفان کے بارے میں خدا عدل اور محبت بھی کرتا ہے۔ اس لیے اور سدوم اور عمورہ کے بارے میں سیکھتے ہیں کہ خدا پھر بھی عدل و محبت کرتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھ خدا جو ہے وہ آگ سے عدالت جو ہے خدا کرتا ہے، اور اس لیے خدا آگ سے عدالت خدا جو ہے وہ کرتا ہے۔ اور اس ہم دیکھتے کیسے خدا آگ سے عدالت جو ہے وہ کرے گا، اور اس لیے خدا آگ سے عدالت جب کرتا ہے تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں ان کے بارے میں کہ ہمارا خداوند جو ہے آگ سے عدالت جو ہے وہ کرتا ہے۔ لیکن اس میں ہم دیکھیں گے بابل کے برج کے بارے میں، اور بابل کا جو برج ہے اس میں دیکھتے ہیں یہ کون سے، یہ نوح کی جو نسل آگے بچی تھی وہاں پر، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ نمرود جو ہے وہ نکلتا ہے، اور اس میں کیا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ پھر بابل کا برج جو ہے بنانا سٹارٹ کرتا ہے، پھر لوگوں کو کہہ کر خدا کے نافرمانی میں چل جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہم جو خدا تک پہنچتے ہیں، ہم خدا تک جاتے ہیں، ہم خدا کی آواز کو جو ہے وہ جانتے ہیں۔ اور اس لیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس لیے وہ اس نافرمانی میں جاتے ہیں کہ خدا ان سے خوش نہ تھا، اس لیے بابل کا برج جو ہے وہ نہ بنا سکے۔ خدا کی زبانوں میں اختلافات جو ہے وہ ڈال دیے، اور اس لیے ہم دیکھتے نافرمانیوں کی وجہ سے جب نافرمانی میں لوگ جاتے ہیں، یہ تاریخی واقعات ہیں، خدا سے دور جاتے ہیں، ہم سیکھتے ہیں کہ باغ عدن نوح کے بارے میں، اس کشتی کے بارے میں، بابل کے برج کے بارے میں کہ کیسے پھر تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ یہ کوئی افسانہ نہیں تھا بلکہ یہ ایک حقیقت ہے جو زمین پر جو ہے وہ گزری ہے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں آدم اور حوا کے بارے میں، وہ تو وہاں پر ختم ہو جاتے ہیں، پھر آگے چل کر خدا کس کی نسل کو بڑھاتا ہے؟ نوح کی نسل کو۔ اس لیے خدا نے کہتا ہے کہ پھلو بڑھو، زمین کو مور مقوم کرو، اور اس لیے آگے ان کی نسل چلتی ہے۔ اور اس لیے ان میں سے ہم دیکھتے ہیں نمرود جو ہے یہ کنگ بادشاہ گزرا ہے جو اس کی کوتاہی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے، وہ اپنی من مرضی کرتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یہی جو واقعہ وہاں ٹاور کا جو ہے وہ شو ہوتا ہے بابل برج کا۔ اور اس لیے لیکن ہمارا خداوند جو سچا ہے، عادل ہے، اور آئندہ کے زمانوں کے لیے بھی خدا میں ہم دیکھتے لوگ بے دینیوں میں جاتے ہیں، جو اپنی مرضیوں میں جاتے ہیں، جو اپنی من مرضی کرتے ہیں، وہ خدا کے راہ پر جب نہیں چلتے تو خدا ان کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہم بھی اپنے خداوند میں، ہم اس کی محبت میں، اس کی بلاہٹ میں ہم جو ہے وہ کیسے بڑھتے ہیں جب ہم صرف خدا کی آواز کو سنتے ہیں۔ اس سے خدا آج بھی خدا عدالت جو ہے وہ کرے گا۔ اس لیے جو خدا سے دور لوگ ہیں جسے پاس اب بھی وقت دور نہیں جب خدا اس زمانہ کے لوگوں کی عدالت کرنے کو ہے، لیکن ہم خدا کا شکر گزار ہیں۔ خدا اپنے لوگوں کو خدا بلاتا ہے۔ ہم لائیو ورلڈ مشن کے ذریعہ سے ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل کر چکے ہیں، اور ہم مزید اپنے کے پیروکار جو ہیں ہم ان کو جو اس طرح سکھاتے رہیں گے کہ کیسے ہم ہمیشہ کی زندگی پا سکتے ہیں، کیسے ہمیشہ کی زندگی کو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ بیان مقدس میں ہمیں اس کے ثبوت ہمیں
ملتے ہیں۔ ہم خدا شکر گزار ہیں تمہارا خداون ہمیں اپنے پناہ میں رکھے، اپنی حضوری میں رکھے، تاکہ ہم اس واقعات کے بارے میں ہم نے سیکھا کہ جو تاریخی واقعات ہیں جن میں ثبوت ہیں، جس میں آج میں نے آپ کے سامنے جو یہ لائیو سیمینار کا جو چوتھا سیشن ہے اس کو پیش کیا، میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ خدا کے لوگوں نے یہ موقع دیا تاکہ ہم اپنے لیے اس طرح تیار رہیں، تاکہ ہم اپنے خداوند میں بڑھتے رہیں، اس میں چلتے رہیں، اس میں اپنے آپ جو ہے وہ پیش کرتے رہیں۔ آمین۔